السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انویسٹر کے رسک پروفائل کے حوالے سے، جس میں دیکھیں گے کہ انویسٹر کیسے رسک کو مینج کرتا ہے۔ اگر ہم مین رسک کے حوالے سے اگر ہم انویسٹر کی ٹائپس کو دیکھیں تو میجرلی دو طرح کے انویسٹر ہوتے ہیں۔ ایسے انویسٹر جو رسک لینا جانتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ رسک لیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز ملے، اور کچھ ہوتے ہیں انویسٹر وہ کہتے ہیں یار ہم رسک نہیں لینا چاہتے، ہماری انویسٹمنٹ سیف رہے اور ہم کم پہ ہی اکتفا کر کے آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ کیا اسٹریٹجی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک نارمل ٹرم ہے انویسٹمنٹ میں ہائی رسک ہائی ریٹرنز اینڈ لو رسک اینڈ لو ریٹرن۔ اگر آپ زیادہ رسک لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ پروفٹ ملنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اگر آپ کم رسک لیتے ہیں تو آپ کو کم پروفٹ ملنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ ایک انویسٹمنٹ تھیوری کے طور کے اوپر بہت زیادہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور لوگ اس کو ایز اے اسٹینڈرڈ فالو بھی کرتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں ایک اپنی لینگویج میں دینے کی کوشش کروں گا اپنے حساب سے۔ ایسے سمجھیں کہ دو لوگ دریا کے اس کنارے پہ کھڑے ہیں اور ان کے پاس ایک سونے کا پیس ہے، اور دریا کے دوسرے کنارے پہ ایک بہت بڑی باسکٹ ہے سونے سے بھری ہوئی۔ جو دریا کو عبور کرے گا وہ باسکٹ اس کی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ اگر آپ ایک سونے کے پیس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار دریا میں کودنے سے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رسک کو منیمائز کر رہے ہیں اور کم پروفٹ کے اوپر، کم سونے کے اوپر آپ کمپرومائز کر کے، ایگری کر کے اس کے اوپر آپ ریلائی کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ پیسو انویسٹر کے طور کے اوپر رہیں گے، اور آپ اپنے رسک پروفائل کو کم سے کم رکھنا چاہیں گے، آپ ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیں گے۔ اور ہائی رسک کی صورت میں اگر اس میں سے کوئی بندہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ نہیں میں جمپ لگا کے دریا کے اس طرف جا کے جو فل سونے کی باسکٹ ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں وہ ہائی رسک تو ہے، اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، پانی کا فلو آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے، اور وہ اپنا نقصان کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پوری سونے کی باسکٹ ہے جس میں 100 سونے کے پیسز ہیں۔ تو اس صورت میں ہائی رسک اور ہائی پروفٹ کے چانسز ہیں، اور یہ ایکویشن اس طرح بیٹھتی ہے۔ اب اس طرح کے انویسٹر کو کہتے ہیں ایکٹیو انویسٹر۔ سو آپ نے دیکھا کہ ایک پیسو انویسٹر، ایک ایکٹیو انویسٹر۔ پیسو انویسٹر کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ اب مثال کے طور پہ پیسو انویسٹر ہوتا ہے وہ جو بالکل ہی سائلنٹ انویسٹر کے طور کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یار میں جتنا پیسہ لگاؤں وہ میرا آرام سے ایک جگہ سیکیور رہے، مجھے چاہے کم پروفٹ آتا رہے، میرا سلسلہ چلتا رہے، اور میری انویسٹمنٹ کو کوئی لاس نہ ہو، پیسے میرے ڈیفالٹ کی شکل میں غائب نہ ہو جائے، یا میری انویسٹمنٹ ختم نہ ہو جائے۔ تو اس صورت میں اس کے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی سیونگ اکاؤنٹس کسی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ لوں، مجھے کنٹینیوسلی منتھلی انکم آتی رہے، چاہے لو انٹرسٹ کے طور کے اوپر ہی سیونگ اکاؤنٹ میں مجھے پیسے ملیں گے۔ اس صورت میں وہ کیا کرے گا، ایک مکان لے لے گا اچھی پراپرٹیز کے لیے، اچھی لوکیشن پہ، اور منتھلی ایک کنٹینیوس انکم، رینٹل انکم کی شکل میں اسے آتی رہے گی۔ تو یہ اس نے اپنے آپ کو ایک لو رسک پروفائل کے ساتھ اٹیچ کیا، اپنی پروفائلنگ کی، اور اس نے کہا نہیں یار میں بڑے رسک نہیں لے سکتا، اور میں کنٹینیوسلی اپنی انویسٹمنٹ کو اس طرح سیو کروں گا اور اس طرح بچاؤں گا۔ اس کے برعکس جو دوسرا انویسٹر ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ دوسرا انویسٹر ایسی مطلب اسٹریٹجیز کو اپناتا ہے جس میں وہ زیادہ رسکی ڈیسیژن کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ بزنس سٹارٹ کرتا ہے، پرائیویٹ ایکوٹی کے طور کے اوپر ایک اچھی جگہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، ایک لاس میکنگ کمپنی کو ایکوائر کرتا ہے، اس کو 2 3 4 5 سال کے بعد اپنا ایگزٹ لے کے ہائی پروفٹ ریٹرن کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہ ایسی آئی پی او میں انویسٹ کرتا ہے جو بالکل نیا ہوتا ہے، اور ایز اے ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول کے طور کے اوپر وہ اس میں آتا ہے، اور ایک کنٹریبیوشن گین کرتا ہے، کیپٹل گین حاصل کرتا ہے، اور فیوچر میں اس کو سیل کر کے نکل جاتا ہے، ہائی ریٹرنز کے ساتھ اپنا ایگزٹ لیتا ہے۔ ایک ایسے پروجیکٹ کے اوپر، ایک ایسی پراپرٹی کمیونٹی کے اوپر ایک بندہ انویسٹ کرتا ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ میں خود کنسٹرکشن کروں، ٹھیک ہے، اس پلازے کی، اس ٹاور کی، اور بعد میں اس کو سیل آؤٹ کروں۔ تو اس صورت میں وہ ہائی رسک لے رہے ہیں، کیا پتا کل کو اس کی پراپرٹی نہ بکے، لیکن اگر بک جاتی ہے تو اس کو ہائی ریٹرن، ہائی پروفٹ ملے گا اس انویسٹمنٹ کے اوپر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے سمجھنے کے لیے کہ ایکٹیو انویسٹر کون ہوتا ہے اور پیسو انویسٹر کون ہوتا ہے۔
हाई रिस्क आपको हाई रिटर्न्स, हाई प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अगर आप ऐसे डिसीजन करते हैं जिसमें रिस्क तो मौजूद है, लेकिन आप दूसरी पॉजिटिव साइड को देख रहे होते हैं कि यार हाई प्रॉफिट भी तो है। और इसी तरह अगर आप पैसिव इन्वेस्टर के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी रिस्क प्रोफाइल को बिल्कुल लो रख रहे हैं और आप मोर सिक्योरिटी चाहते हैं, आप मोर स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप लो इनकम के ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं, तो आप उस वक्त आप एक पैसिव इन्वेस्टर के तौर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये आज की छोटी सी वीडियो में इन लोगों के ऊपर हमने बात की है। अगली वीडियो में मजीद कुछ और टॉपिक्स को शेयर करूंगा मैं।